آج کے اس دور میں اگر دیکھا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ کس طرح ڈرو؟ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال مرکی میں کہ تم اسلام میں رہنا، تم مسلمان ہی ہونا اور مسلمان ہی کی حالت میں تمہیں یعنی موت آئے۔ آج آپ غور کریے، جو ہر طرف ارتداد کا فتنہ عام ہے، لوگ جو مرتد ہو رہے ہیں، بالخصوص ایسی بچیاں جو ابھی جوانی کی دہلیز پر نہیں قدم رکھی ہیں، جو عشق و عاشقی میں پڑھ کر اپنے آپ کو دین سے ہٹا کر غیروں کی طرف جا رہی ہیں، جو مرتد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اور کبھی سوچا کہ آخر ہماری بہن بیٹیاں غیروں کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اس اسلام کے اندر ان کی زندگیوں کو دوبھر کر دیا ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کرنا شروع کر دیا ہے؟ وہ اس اسلام کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو گھٹن محسوس کر رہی ہیں، جس کی بنا پر وہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جا رہی ہیں۔ اور یہ کوئی آج نیا واقعہ نہیں ہے، اور یہاں نہیں تو بلکہ دوسری جگہوں پر دیکھیے، لاتعداد میں لوگ کورٹ اور کچہریوں میں باقاعدہ فائل درج کرا چکے ہیں کہ ہم اسلام میں نہیں رہنا چاہتے، اسلام سے بہتر تو ہمیں دوسری جگہوں پر ملنا ہے، اسلام سے زیادہ ہمیں دوسرے لوگ عزت دے رہے ہیں۔ لوگ دین کو چھوڑ کر غیروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، غیروں سے شادیاں کر رہے ہیں، غیروں سے اپنے لگاؤ رکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس اسلام کو صحیح طور سے سمجھا نہیں۔ جو عزت دینا تھا وہ عزت ہم نے عورتوں کو دیا نہیں، وہ عزت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خواتین کو، عورتوں کو دیا، کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا ان عورتوں کی حالت اسلام سے پہلے کیا تھی؟ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے یہ ہر کوئی جانتا، ہر کوئی جانتا ہے۔ گویا کہ عورتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا معاشرے میں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کے مقام کو سمجھایا، ان کی اہمیت بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں کہا کہ دیکھو، جس طرح سے ایک مرد کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اسی طرح سے ایک عورت کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارے۔ کیا ہوتا تھا پہلے؟ اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اور سب کے سامنے بتاتا ہوا چلتا تھا۔ لیکن جس کے گھر پر بیٹی ہوتی تھی تو اس کے چہرے پر سیاہی پڑ جاتی تھی، کالے ہو جاتے تھے اس کے چہرے، اور وہ سوچتا تھا کتنا جلدی اس کو ہم اپنے گھر سے لے جا کر ختم کر دیں، لے جا کر زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو مار ڈالتے تھے۔ گویا کہ ان کے معاشرے میں بچی کا، بیٹی کا جنم لینا یہ بہت بڑی معیوب چیز مانی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حق دلایا، وہ بتایا کہ اگر تمہیں جینے کا حق ہے ایک عورت کو بھی جینے کا حق ہے۔ اگر تم اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہو، تمہیں اگر بیٹے پیارے ہیں تو تمہیں بیٹیاں بھی پیاری ہونی چاہیے۔ تمہیں اگر لگاؤ ہے تو فخر کے ساتھ اپنے کالر کو پکڑ کر لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے گھر پر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو تم اسی فخر کے ساتھ ایک بیٹی پیدا ہونے کے بعد بھی لوگوں کے سامنے اپنے فخر سے یہ کہیے کہ ہمارے گھر پر بیٹی آئی، ہمارے گھر پر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اور جب آپ بیٹوں کے پیدا ہونے پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو تو بیٹیوں کی پیدائش پر بھی مٹھائیاں تقسیم کرو، تب جا کر یہ حق ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حق دیا، لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو گویا کہ ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا۔ اگر آج ہم حق کو ادا کر رہے ہوتے تو آج ہماری بہن بیٹیاں غیروں سے شادی بیاہ نہ کرتی۔ کیوں جاتی ہیں غیروں کی طرف؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچاری جانتی ہے کہ ہمارے باپ کے کندھے پر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہماری شادی بیاہ کے خرچ کو برداشت کر پائے گا۔ یہ سوچ کر وہ سوچتی ہیں چلو جاؤ، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر کچھ نہیں لگتا، بس جا کے اسٹامپ پیپر لیا، اس پر لیا، ختم۔ تو گویا کہ انہیں بھی جینے کا حق دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عورتوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں اور یہ سمجھیں کہ بھائی ہم تو بہت کامیاب ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں تو فتنوں سے دور رہنا، جہاں پر کوئی برائی عام ہو جائے